کے جو بنیادی عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، جن کی معلومات ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، الحمدللہ اس سے متعلق سوالات سلسلے میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ دیگر امور پر بھی شرعی رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج جو آپ کی کالز کے اندر اس قسم کے سوالات پوچھے گئے، دیگر حوالے سے بھی کچھ سوالات پوچھے گئے ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ آپ کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیج کے ذریعے ہم سے مزید سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو سوال ریکارڈ کروانے کے لیے ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے 031582522672 031582522672 اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے اور اپنا ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کروانے کے لیے ریکارڈ کروائیے۔ پہلی کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند کے شہر اتر پردیش سے محمد فیاض اتاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں مسئلہ ہے، اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ کیا فرض نمازوں میں دو رکعت کے بعد تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد غلطی سے کوئی سورہ پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو لازم آ جائے گا؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعات میں اور سنت اور نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن فرضوں کی آخری 2 رکعت میں یا 3 فرض ہیں اس کی آخری رکعت کے اندر سورت نہ ملانا واجب نہیں ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے سورت ملا لی تو اب یہاں کئی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا یہاں پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یوں ہی بعض افراد تیسری میں جو ہے وہ ملانا تو بھول گئے لیکن چوتھی میں انہوں نے ملا لی، یا تیسری میں انہوں نے بھول کر ملا لی تو پھر چوتھی میں نہیں ملائی، تو اب اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ نماز کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو منفرد کے لیے جو شخص علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، اکیلا نماز ادا کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، اگر وہ اپنی فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لیتا ہے تو اس کا ایسا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ تو اگر ملا لی ہے تو کوئی اس پر گناہ بھی نہیں ہے اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے۔ ہاں، امام کے لیے مکروہ ہے کہ اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، مقتدیوں پر جو ہے وہ تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، تو امام کو منع ہے، امام کو ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو منفرد ہے، علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، تو وہ سورت ملا سکتا ہے۔ اب اگر تیسری میں ملائی چوتھی میں نہ ملائی، یا چوتھی میں ملائی تیسری میں نہ ملائی، تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ تیسری میں ملانے کی وجہ سے چوتھی میں ملانا واجب ہو جائے ایسا بھی نہیں، اور چوتھی میں تیسری میں نہیں ملائی اور چوتھی میں ملا لی تو کوئی سجدہ سہو لازم ہو تو ایسا بھی نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اس امام صاحب کو منع ہے، لیکن اگر انہوں نے بھی ملا لی، اگر امام نے بھی ملا لی تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی، سجدہ سہو اس کی بھی نماز میں لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نعیم اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ایک ہی میت کا 2 جنازے پڑھے جا سکتے ہیں؟ کہ جی، ایک ہی میت کے 2 جنازے پڑھنا اس حوالے سے عموماً بیرون ملک اگر جو ہے وہ کسی شخص کا انتقال ہو تو وہاں یہ صورت درپیش آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ 2 مرتبہ جنازہ پڑھتے ہیں، یا کہیں پر 2 سے زائد مرتبہ بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اگر میت کے ولی نے جنازہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یا اس کی اجازت سے جنازہ پڑھا دیا گیا،
تو اب ایسی صورت میں تکرار نہیں ہو سکتا، جنازہ دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو تکرار نماز جنازہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر میت کے ولی نے نہیں پڑھا اور اس کی اجازت سے بھی نہیں پڑھایا گیا، مثلا کسی شخص کا بیرون ملک انتقال ہوا، وہاں پر اس کا کوئی ولی ہی نہیں تھا، دوست احباب یا جو کام کرنے والے تھے انہوں نے مل کے جو ہے وہ میت کا جنازہ پڑھ لیا، اور اب جو ہے وہ میت کی منتقلی جو ہے وہ پاکستان ہوئی اور پھر یہاں پر اولیاء نے جنازہ پڑھا، تو ایسی صورت کے اندر دوسرا جنازہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میت کے ولی نے پڑھ لیا یا اس کی اجازت سے پڑھ لیا تو اب جنازہ دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے. یوں ہی جو شخص پہلے نماز جنازہ میں شامل ہو گیا وہ دوسری نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتا، اس بات کا خیال رکھنا. اچھا ولی کے اندر کون آئے گا؟ ولی کے اندر جو ہے وہ بیٹا آئے گا، باپ آئے گا، چچا آئیں گے، تو یہ اولیاء کی. اب جو قریبی ولی ہے اس نے پڑھ لیا تو اب دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا. مثلا ایک شخص کا جو ہے وہ انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے پاکستان میں، 2 بیٹے جو ہے وہ بیرون ملک، ان 2 میں سے کسی ایک نے جنازہ پڑھ لیا یا ان میں سے کسی ایک کی اجازت سے جنازہ پڑھ لیا گیا، تو چونکہ بیٹے ولی ہونے میں برابر ہیں، بڑے یا چھوٹے کے اعتبار سے اس میں فرق نہیں ہوگا. ویسے تو فرق ہے کہ بالغ نابالغ کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ فرق نہیں ہوگا. تو اب بڑے نے جب پڑھ لیا یا چھوٹے نے جو ہے وہ پڑھ لیا یا اس نے اجازت دے دی، تو ایسی صورت کے اندر جب وہ جنازہ ہو گیا ولی کی اجازت سے یا ولی اس میں شامل ہو گیا تو اب اس کا تکرار نہیں ہو سکتا. اگرچہ یہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جناب بقیہ اولاد جو ہے وہ جنازے سے محروم ہیں یا بقیہ دیگر ورثاء جو ہے وہ جنازے سے محروم ہیں، تو اس کی وجہ سے جب ولی نے پڑھ لیا تو اب وہ جنازے کا تکرار نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، ایصال ثواب کی کثرت کریں. ٹھیک ہے. اب میسج کے لیے سوال پوچھا گیا کہ کیا اسلامی بہنیں چوڑیاں پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل، اسلامی بہنیں چوڑیاں پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں. وہ چوڑیاں چاہے جو ہے وہ کانچ کی ہوں یا سونے چاندی کی ہوں یا آرٹیفیشل زیورات کی ہوں. ہاں آرٹیفیشل زیورات کی چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنا جائز تو ہے لیکن بچنا بہتر ہے. اور اس کے علاوہ دیگر چوڑیاں ہیں، سونے کی ہیں یا چاندی کی ہیں یا کانچ کی ہیں، تو ان میں بچنا بہتر بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال اسی طرح نماز سے متعلق ہی پوچھا گیا کہ کیا سجدے کے بعد زمین سے اٹھتے ہوئے زمین کا سہارا لے کر اٹھ سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں؟ ہم مجبوری کی صورت کے اندر بالکل سہارا لے کر اٹھ سکتے ہیں، بلکہ مجبوری کی صورت میں تو قیام جو کہ فرض ہے اس میں بھی سہارے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہیں ہے لیکن کسی سہارے کے ذریعے قیام پر قادر ہو سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ قیام کرے، اگرچہ سہارے کے ذریعے ہی کرے. تو اب اٹھنا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے پیروں پر ہی جو ہے وہ زور ڈال کر اٹھنا ہے، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے گا. لیکن اب مجبوری ہے زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اب جو ہے وہ ضرورتاً زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھ سکتا ہے. ٹھیک جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنتے ہیں، سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسفند تعریف اسلام اسپین سے. میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد لوگوں پر کیا مصیبت طاری ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپین سے پوچھا کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت کیا مصیبت طاری ہوگی؟ اللہ اکبر. قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور جس سے حساب کتاب لیا گیا، علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حساب لے گا تو چھوٹی چھوٹی سی بھی بات کے اوپر بھی انسان کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جس کے ساتھ حساب میں آسانی ہوئی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو جس کے ساتھ آسانی ہوگی تو وہ تو کامیاب ہوا، لیکن جس کے ساتھ حساب لیا گیا، کیونکہ کل قیامت کے دن حساب کس پر ہوگا، ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے. فرمایا حلال پر حساب ہوگا، حرام پر تو عذاب ہوگا. حساب تو حلال پر ہوگا کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، بندے کو مال و دولت دیا اور نعمتیں دی، ان کا حلال استعمال جو کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. حرام پر تو عذاب ہے نا، تو اس کا حساب تو ان معنوں میں نہیں ہوگا کہ یہاں تو حلال پر پوچھ گچھ ہوگی اور اس کے اندر جو پکڑا گیا. اور عالم کیا ہوگا کہ جب میزان عمل جو ہے وہ رکھا جائے گا اور نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، بندے کے اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ جو ہے وہ دوسروں کے پاس جائیں گے. لیکن دنیا میں بڑے چاہنے والے ماں باپ،
دوست احباب کوئی بھی ایک نیکی اپنی کسی کو دینے کو تیار نہ ہوگا، سب کو جو ہے وہ اپنی پڑی ہوگی، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہوگی کہ جس کے پاس بندہ حاضر ہو کر شفاعت کا طلبگار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس سے جو ہے وہ بلا حساب داخلہ جنت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز پیش نظر رہے کہ آج جو ہم جن دنیا داروں کے لیے، جن رشتہ دار دوست احباب کے لیے گناہ کر بیٹھتے ہیں، یوں گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کسی گناہ کے کام میں یوں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، لوگ مجھے دقیانوسی سمجھیں گے، یا پھر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو پالنا ہے، آپ جو مرضی کریں، تو ہم جو ہے وہ جو مرضی کریں، چاہے حلال کریں یا حرام کریں، تو اندازہ کریں کہ کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی آپ کے کام نہ۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو یہ دکھ رہا ہو نا کہ یہ میری اولاد میرے کام نہیں آتی کسی کام میں، مثلا 4 مرتبہ اس کو زندگی میں کوئی مصیبت آئی، 2 لڑکے تو ساتھ کھڑے ہوئے، 2 لڑکوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں، انسان ان سے ناتا توڑ دیتا ہے، قطع تعلقی کر دیتا ہے۔ بعض لوگ آگ تک کر دیتے ہیں کہ جناب ہماری جائیداد میں اس کا کوئی حق نہیں، اگرچہ وہ ایک الگ میٹر ہے کہ جناب آگ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن ایک عموماً چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو اندازہ کریں کہ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ بعد میں راہ راست پر آ جائے اور آپ کا فرما بردار ہو جائے، ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ کسی کو ماحول مل گیا، اچھا ماحول مل گیا، دوست احباب اچھے مل گئے، مدنی ماحول مل گیا، راہ راست پر آ گیا، جو پہلے نافرمان تھا فرما بردار ہو گیا۔ لیکن یہاں پر تو بتا دیا گیا اور یقینی طور پر بتا دیا گیا، کیونکہ قرآن و حدیث کی ہر بات جو ہے وہ حق اور سچ ہے، اور مسلمان کا اس پر پورا پختہ ایمان ہے کہ اب جن کے لیے تم گناہ کر رہے ہو کل ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آئے گا۔ ان میں سے کسی کے پاس کسی سے بھی ایک نیکی کی بھی توقع جو ہے وہ بندہ نہ رکھے کہ اس وقت ہر ایک جو ہے وہ اپنے اس پر لگا ہوا ہوگا۔ تو پھر اس یقینی خبر کو جاننے کے باوجود، اس پر ایمان رکھنے کے باوجود، ہم کس طرح اسی اولاد کے لیے، انہی رشتہ داروں کے لیے، انہی دوست احباب کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے، الغرض جو بھی رشتہ دار ہیں جن کے لیے بھی ہم گناہ کس امید پر کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ امید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رکھنی چاہیے اور اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور ہم اس کے برعکس جو ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے ایسے افراد کے بہاف پر جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں اور رب کی نافرمانی کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نہ آج دنیا میں کوئی فائدہ دینا ہے اور نہ ہی کل قیامت میں ہمارے کسی گناہ کو برداشت کرنے کے لیے راضی ہوں گے اور نہ ہی کوئی نیکی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز حشر آسانیاں عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، بلا حساب و کتاب بھی بہت سارے مسلمان، بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میسیج کے ذریعے بھی کافی سوالات پوچھے گئے ہیں۔ ایک شعر کے اندر کہہ رہے لکھا ہوا ہے کہ ایک شعر کے اندر عرش کو رب کا گھر کہا گیا ہے، تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں اشعار کے اندر سیاق و سباق جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آگے اور پیچھے کے کیا اشعار ہیں جس کو پورا معنی مفہوم مل کر بنتا کیا ہے۔ اب جیسے گھر تو بیت اللہ کو بھی اللہ کا گھر کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس معنی میں نہیں کہ معاذ اللہ اللہ اس میں رہتا ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، بلکہ عظمت کے اعتبار سے کسی کے لیے کسی گھر کی نسبت کر دینا کہ یہ فلاں کا جو ہے وہ گھر ہے، تو یہ بات اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ شخص اس میں رہتا بھی ہو۔ تو یہاں پر عظمت اور بلندی کے اعتبار سے ہے، تو اگر کسی نے عظمت اور بلندی کے اعتبار سے ایسا کہا تو اس پر تو کوئی حکم نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے اس پس منظر میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں رہتا ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ویڈیو سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے، جی سنائیے۔ محمد سعید اتاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی حساب و کتاب جنت اور دوزخ کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی اسپین سے کافی سوالات ہمارے سلسلے میں آتے ہیں۔ حساب و کتاب، حساب، جنت، دوزخ، یہ تمام ضروریات دین میں سے ہیں کہ ان پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کوئی شخص جنت کا منکر ہے تو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جہنم کا منکر ہے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص حساب و کتاب کا منکر ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں ضروریات دین میں سے ہیں اور قرآن و حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہیں۔ تو ان کا کوئی بھی شخص انکار کرتا ہے یا ان کا وہ معنی بیان کرتا ہے جو کہ شریعت سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے،
تو اس وجہ سے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو. استغفر اللہ. ایک سوال یہ 3-4 دفعہ پوچھا گیا الگ الگ، کہ جس کا خلاصہ یہ کہ کیا اسلامی بہنیں اپنے مخصوص ایام میں قرآن پاک پڑھ یا پڑھا سکتی ہیں؟ قرآن پاک کو جس طرح چھونا حرام ناپاکی کی حالت میں، اسی طرح اس کی تلاوت کرنا بھی حرام ہے. تو اسلامی بہنیں مخصوص ایام میں جو ہے وہ ہرگز تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتی. ہاں، جو معلمات ہیں بچیوں کو پڑھاتی ہیں، ان کے لیے شرعاً اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پڑھا سکتی ہیں، لیکن پوری آیت کر کے نہیں پڑھا سکتی، بلکہ کلمہ کلمہ توڑ کر پڑھا سکتی ہیں یا ہجے کروا سکتی ہیں. مثلا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اب اس کو یوں پڑھا سکتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یوں توڑ کر کلمہ پڑھا سکتی ہیں. لیکن یہ اجازت بھی فقط معلمہ کے لیے ہے، پڑھانے والے کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ایک حرج ہوتا ہے کہ اس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آگے جو دیگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب پر جو ہے وہ فرق پڑے گا. جو طالبات ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان ایام کے اندر کلمہ توڑ کر بھی پڑھیں. اب کیا کریں؟ ایسے مواقع پر ایسے مدارس ہیں یا جامعات ہیں تو ان ایام کے اندر ان کا جو ہے وہ جو دین کا جو دیگر اسباق ہیں وہ سکھائے جائیں، نماز کے مسائل جو ہے وہ دیگر اور طہارت کے مسائل، تو یہ مسائل جو ہے وہ ان کو سکھائے جائیں تاکہ قاعدے کے ساتھ یا قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو ضروری دینی معلومات ہیں جن کا سیکھنا ان پر جاننا فرض ہے وہ بھی سیکھتے رہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک میسج آیا ہے السلام علیکم، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. مفتی صاحب یہ کہنا کیسا کہ اللہ کو وہ پیارے اور وہ ہمیں پیارے ہیں، یعنی کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی اس طرح بولتا ہو کہ وہ اللہ کو پیارا ہے اور یہ ہمیں پیارا ہے. دیکھیں، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، اور یقیناً وہ ہمیں بھی پیارے ہیں. ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان کی جو ہے وہ تعظیم کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدن اطاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جہنم کی گرمی کے عذاب کے بارے میں تو سنا ہے، کیا سردی کا عذاب بھی ہوگا؟ اللہ اکبر، سردی کا بھی عذاب ہوگا؟ جی ہاں، جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہوگا. جہنم کا ایک طبقہ ہے جسے زمہریر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس میں سردی کا عذاب ہوگا. اور فرمایا کہ جب کفار کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کی سخت سردی کی وجہ سے ان کے جسم جو ہے وہ پھٹ پڑیں گے. تو جہنم کے اندر سردی کا بھی عذاب موجود ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا، مدنی چینل کی کیا بات ہے. یوں تو اس کا ہر سلسلہ ہی اپنے آپ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. صبح کے وقت میں مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتہ اہل سنت آنا، یہ یقیناً جو اسلامی بیرات میں یا اس کی جو نشریات ہوتی ہے بیچ کے وقت میں 5 بجے کے یا 6 بجے کے بیچ میں اس میں نہیں دیکھ پاتے، تو ان کو اس میں بہت آسانی ہو گئی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ اکثر گھروں میں اسلامی بہنیں جب بات چیت وغیرہ ہوتی ہے تو لفظ بولتی ہیں اوپر والا، آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بہنیں کیا دیگر افراد بھی بولتے ہیں اوپر والا؟ بھی لا علمی کے باعث جو ہے وہ کہتے ہیں اوپر والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور بہت سارا اس میں عمل دخل جو ہے وہ میڈیا کا بھی ہے. فلموں کے ذریعے سے لوگوں نے اس طریقے کے الفاظ سن لی ہیں. اب جو فلموں میں بولنے والے ہوتے ہیں وہ تو کافر لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں. مسلمان ان سے یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہے. تو اور یہ ہے کہ جو بندہ جو چیز سنتا رہتا ہے وہی چیز جو ہے وہ ذہن میں قرار پکڑتی رہتی ہے. تو اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے اور دین سیکھنا بھی ضروری ہے. جو حکم ہے شرعی اعتبار سے اوپر والا بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت کو ثابت کرنا ہے، تو یہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمتوں سے پاک ہے. تو ہرگز یہ جملہ نہ کہا جائے. اگر کسی نے کہا ہے تو اسے حسن انداز میں سمجھا بھی دیا جائے اور احتیاطاً توبہ اور تجدید ایمان بھی کر لی جائے. شادی شدہ ہوں تو تجدید نکاح بھی کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے، مکان سے، زمان سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے.
اور اگر عظمت مراد لیتا ہو؟ اوپر والے کی ایک توجیہ علماء نے تعویل یہ بیان فرمائی کہ اوپر سے مراد چونکہ عرش ہے، اوپر سے مراد آسمان ہے، تو آسمانوں کا خالق، آسمانوں کا مالک، عرش کا خالق و مالک، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہوگا تو اس صورت کے اندر تو جو ہے وہ جائز ہوگا، لیکن عمومی طور پر جو عوام بولا جاتا ہے، عوام میں بولا جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے، ان تعویلات کی طرف ان کا ذہن نہیں ہوتا، تو اس لیے اس سے مکمل طور پر اجتناب ہی کیا جائے گا۔ جو کہتا بھی ہے اس معنی کے ساتھ بھی، وہ بھی عوام کے سامنے نہیں کہے گا کہ وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ ایسے جملوں سے پرہیز ہی کیا جائے اور سیکھا جائے کہ کون کون سے جملے ایسے ہیں کہ جن کا بولنا پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے، جو ہمیں کسی اور جانب لے جا سکتا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہے۔ اس کتاب کو آپ حاصل کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ بہت ہی آسان فہم انداز کے اندر اس حوالے سے معلومات اس کتاب کے اندر درج کی گئی ہیں۔ اسی طرح اور بھی امیر اہل سنت کے چھوٹے چھوٹے رسائل اسی طرح کے معاملات پر، جیسے گانوں کے کفریہ گانوں کے 36 کلمات نامی اس طرح کا ایک رسالہ ہے، وہ بھی آپ حاصل کیجئے۔ اس کے اندر جو گانوں کی مثالیں دی گئی ہیں، یعنی وہ مثال ہی کے طور پر، ورنہ تو گانے بے تحاشا گائے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، تو اب بتایا گیا کہ کس طریقے سے ان اشعار کے اندر کفریہ کلمات لکھ دیے جاتے ہیں، بول دیے جاتے ہیں، اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بھی احکام اس کتاب کے اندر، رسالے کے اندر ذکر کیے گئے۔ تو یہ رسالہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہ دونوں ہی رسائل الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت نام کی، اس کے اندر بھی بک لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر کوئی اسلام لایا ہے، اب اس کو یعنی کہ اسی دن اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، اب اس کو کچھ بھی نہیں آ رہی، نہ کوئی صورتیں آ رہی ہے، نہ کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو اب وہ نماز کس انداز میں پڑھے گا؟ اور جو مسلمان پہلے سے ہے، اگر اس کو بھی کوئی بھی صورتیں نہیں آتی تو وہ کس انداز میں نماز پڑھے گا؟ اس کا خلاصہ فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ اب کیا کریں گے؟ مسلمان ہوئے، انڈرسٹوڈ ہے کہ جی عبادات کی معلومات نہیں، کیا فرض ہو جائیں گی؟ اور فرض ہیں تو ادائیگی کا ہو جائے گی جب وہ شخص عاقل ہے، بالغ ہے اور مسلمان ہوا ہے، تو مسلمان ہوتے ہی نماز اس پر فرض ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ اس کو آتی نہیں ہے، صورت نہیں آتی، تو اولاً تو سیکھے، مکمل نماز سیکھنے کی کوشش بھی کرے، اور اب نماز کی ادائیگی کے لیے یقیناً ایک وقت نماز کا ہوگا، مثلاً کوئی ظہر میں مسلمان ہوا تو اب ظہر کی نماز تو پڑھنی ہے، اس وقت کے اندر پوری نماز سیکھ سکے یہ مشکل ہوگا، تو جو فرائض ہیں ان پر اکتفا کر لے۔ مثلاً ایک آیت قرآن پاک کی پڑھنا جو ہے وہ نماز میں فرض ہے، ٹھیک ہے، تو ایک آیت تو بندہ سیکھ ہی سکتا ہے، الحمدللہ رب جیسے العالمین، الحمدللہ لوگوں کو رب معلوم بھی العالمین ہوتی ہے، معلوم بھی ہوتی ہے، تو اب اس کے ذریعے سے ہی نماز ادا کر لے۔ رکوع میں جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی رکوع کے اندر جو ہے وہ جانا ہے۔ اب اگر رکوع میں جا کر اس کو رکوع کی تسبیح نہیں بھی آتی، فقط رکوع کے اندر جا کے وہ ٹھہر گیا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، پھر کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے میں بھی اس نے اللہ اکبر تو کہنا آتا ہی، اللہ اکبر کہہ لے، یوں ہی سجدے میں التحیات کے اندر بیٹھا، التحیات نہیں آتی تو التحیات جتنی مقدار میں جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھا رہے، تو اب یوں کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، فرض نماز کا ادا ہو جائے گا، اگرچہ واجبات کی کمی رہ گئی لیکن فرض ادا ہو گیا، اور ابھی چونکہ اس کو آتی ہی نہیں ہے تو اس لیے امید ہے کہ گناہگار بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، مگر جلد از جلد سیکھنے کی کوشش کرے، پہلے فرائض سیکھے، فرائض کے بعد واجبات کی طرف آ جائے، جب واجبات سیکھ لے پھر سنتوں کی طرف آئے، تو یوں درجہ بدرجہ جو ہے وہ سیکھے۔ اب جو نمازیں جب بعد میں نماز پوری آ جائے گی انشاءاللہ، تو پھر جو نمازیں اس نے ایسی پڑھی تھی جو اس دن میں صرف فقط فرض پڑھے تھے، ان نمازوں کو بعد میں دہرائے گا، کیونکہ ان میں واجبات ترک ہوئے تھے، اور جس نماز کا واجب ترک ہو جائے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، تو ابتدا یوں ہی کی جائے گی۔ یوں ہی وہ مسلمان کے جن کو تلفظ کی درستگی جو ہے وہ نہیں ہے، اب ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ کم از کم ایک یہ ہے کہ آپ قاعدہ پڑھنے کے لیے پورا جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ قرآن پاک
ناظرہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھیں، لیکن کم از کم اپنی نماز کے لیے آپ یہ کر لیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چونکہ واجب ہے اس کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، اور سورہ کوثر یا سورہ اخلاص میں سے کوئی ایک سورت پڑھ لیں۔ آپ اپنی ساری نمازیں سورہ کوثر یا سورہ اخلاص سے ہی پڑھیں کہ ہر رکعت میں وہی پڑھیں۔ جب آپ کو دوسری کوئی نہیں آتی تو آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ دیکھا گیا ہے کہ قاعدے کی طرف یا قرآن کریم کے ناظرے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، لیکن نماز کا جو ایک جو ضروری چیز ہے، جو تقاضا ہے، جو واجبات ہیں، اس کو درست نہیں کرتے، تو اولاً اسے درست کریں۔ جو قاری صاحبان پڑھاتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اولاً جو ہے وہ بچہ بالغ ہونے کی طرف جا رہا ہے یا بڑے بوڑھے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر بھی وہ پڑھانے آتے ہیں، تو کم از کم جو ضروری نماز کی جو جتنی قراءت ہے، التحیات ہے، تو ان کی تلفظ کی درستگی جو ہے وہ ان کے پہلے کروائیں تاکہ نماز درست ہو، کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دیگر چیزیں بھی ساتھ ساتھ انہیں سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نیو مسلم جو اسلامی بھائی نئے مسلمان ہوئے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے زیر اہتمام ان کے لیے بھی نیو مسلم کورسز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسے اسلامی بھائی کہ جو ان کورسز میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں جن کی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہوتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ کہاں ہوتے ہیں؟ جب آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے معلومات ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں اسلام کے حوالے سے، اور مسلمان ہو جانے کے بعد کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو اس پر بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے استاد محترم مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے کچھ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے ہوئے تھے، لیکن انگلش زبان کے اندر، اور ہم نے آن ایئر بھی کیے تھے اور اسی اسٹوڈیو سے ہوئے تھے۔ وہ بھی امید ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائیں گے، آپ ان کو بھی سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سی ایسی معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ میں سید طاہر غلام الدین عطاری۔ حضور ہمارے ہاں میں نے مقتلے کا سامان رکھا ہوا ہے تو ہر وقت باوضو نہیں رہا جاتا، تو کیا بے وضو امیر اہل سنت کے رسائل کتب وغیرہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ جی حضور، مکتبے والوں کے لیے یہ واقعی ایک اہم مسئلہ ہے اور اس پر غور نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، کہ چونکہ مکتبے کے اندر جو دینی مکتبہ ہے کم از کم قرآن کریم جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، دینی کے علاوہ نارمل بھی بک سٹورز کے اوپر قرآن کریم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو قرآن پاک کو تو بغیر وضو چھونا، جبکہ وہ بغیر غلاف کے ہو، وہ ہرگز جائز نہیں ہے، بھلے آپ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے ہی کسی کو دکھا رہے ہیں۔ یوں ہی جو لوگ دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں یا خریدنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اب اس وقت وہ قرآن کریم کو ذرا دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ کیسا ہے، تلاوت کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں، تو اب ان کا چھونا بغیر وضو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا خاص طور پر ضروری ہے کہ قرآن کریم کو باوضو ہی جو ہے وہ چھوا جائے، یہ ضروری ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو لہٰذا پاکی کی حالت میں ہی جو ہے وہ قرآن پاک کو چھوا جائے۔ ہاں، دیگر جو تفاسیر ہیں یا احادیث کی کتابیں ہیں ان کو بغیر وضو چھونا جائز ہے، بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ باوضو ہی چھوا جائے، بلکہ بغیر وضو انہیں چھونا جو ہے وہ مکروہ ہے تفاسیر کی کتاب کو، تو باوضو ہی جو ہے وہ چھوا جائے۔ تو جو مکتبے والا ہے اس کا تو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، تو وہ تو باوضو ہی رہے، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی چیز اٹھا کر دینی ہو تو اس کو اس طرح، اور اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اب جو ہے وہ وضو نہیں ہے تو پھر کسی ایسی چیز کے بیچ میں حائل کر کے اس سے اٹھایا جائے، کوئی کپڑا یا رومال وغیرہ پکڑ کر اس سے اٹھا کر دیا جائے، بغیر وضو ہرگز نہ چھوا جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ کیا فوت شدہ مسلمانوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ عقیقہ جو ہے وہ شکر کے طور پر، شکر نعمت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا محل ختم ہو گیا، انتقال کیے ہوئے شخص کا عقیقہ اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں کیا جا سکتا۔ جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ دوران خطبہ جو امام صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، کیا وہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی افضل ہے یا ویسے ہی مانگے؟ جواب شاہ فرما جزاک اللہ خیر۔ یہ بتائیے کہ دعا مانگنی بھی چاہیے کہ نہیں؟ دعا مانگیں لیکن زبان سے نہ مانگیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی الفاظ اپنی زبان سے نہ کہیں کہ آپ کے کان جو ہے وہ خود سنیں، ہاں دل میں دعا مانگیں،
اور دل میں دعا آپ عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں. خیالات کو آنا تو دعا کے لیے الفاظ کا زبان سے ادا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو دعا اس کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے، وہ سب حالات جانتا ہے. تو بالکل دعا جو ہے وہ کی جائے، لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے کی جائے اور زبان سے تلفظ کیے بغیر دل ہی میں دعا مانگی جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر بندہ ظہر کی نماز پڑھنے جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر اس کے بعد پہلے وہ 4 سنتیں ادا ہوں گی یا 2 سنت و نفل کے بعد 4 سنتیں ادا ہوں گی؟ جی ترتیب کیا ہوگی اس کی سنت؟ پہلے جو ہے وہ بعد والی 2 سنتیں ادا ہوں گی، کیونکہ پہلے والی سنتوں کی تو جگہ ویسے ہی ہٹ گئی. ٹھیک ہے. اب دوسرے والی سنتوں کو بھی اس کے مقام سے نہیں ہٹایا جائے گا، وہ اسی مقام پر ادا کی جائیں گی. یعنی 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں ادا کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے والی 4 سنتیں ادا کریں گے، پھر اس کے بعد آخر والے 2 نفل ادا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ترتیب قائم رکھی جائے گی. جی ایک اور کال سنائیے. میرا نام دلدار خان ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، جس بندے کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے اس بندے کو بتانا ضروری ہے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے؟ جی زکوٰۃ، اب جو کہ ایام آ رہے ہیں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو سوالات بھی آئیں گے کہ زکوٰۃ کے دینے کے لیے مستحق کے زکوٰۃ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ اسے تحفہ کہہ کر، قرض کہہ کر یا جو ہے وہ عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بس اس کا مستحق ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ نے قرض کہہ کر دے دی، ایک مثال ہے، اور بعد میں وہ شخص لوٹانے آ گیا کہ یہ لیں جناب آپ نے قرض دیا تھا، میں آپ کو جو ہے وہ لوٹانے آ گیا ہوں، تو اب اس سے وصول نہیں کریں گے کہ جناب لو وہاں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور یہاں قرض بھی وصول کر لیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ قرض وصول نہیں کیا جائے گا، اس کو یہی کہا جائے گا کہ نہیں یہ میں نے آپ کو ہی دے دیا، آپ اپنے پاس ہی رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسلامی بہنوں کے سوالات کافی آ رہے ہیں. کیا اسلامی بہنیں لپ اسٹک لگا کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ میک اپ کر کے لپ اسٹک لگا کر؟ دیکھیں، ایک ہے وضو کے بعد لگائی تو اس میں حرج نہیں. لپسٹک کے اندر ایک سمپل جو لپسٹک کیا کسی بھی چیز کے اندر ہے کہ اس کے اندر اجزاء کون سے شامل ہیں. کاسمیٹکس کے اندر خاص طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو کہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو انگریڈینٹس اس کے دیکھ لیں، اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کے اجزاء جو ہے وہ شامل ہیں جو حرام ہیں تو لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر حرام اجزاء شامل نہیں ہیں، حرام میں ایک چیز کی میں وہ کروں گا، الکوہل اگر ہے تو اس کے ایکسٹرنل یوز کی علماء نے اجازت دی ہے، اس کا بیرونی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو لپسٹک کے اندر اگر الکوہل کے علاوہ کوئی اور حرام اجزاء ہیں تو اسے استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور اگر حرام اجزاء شامل نہیں ہیں تو اسے لگا تو سکتے ہیں، لگانا جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے لیے جائز ہے. ہاں، وضو سے پہلے لگائی اور تھک لگائی یعنی موٹی لگائی کہ اس کی تہ جو ہے وہ ہونٹوں پر جم گئی، اور جب چہرہ دھوئیں گے جس کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، تو چونکہ لبوں کا جو بیرونی حصہ ہے اس کا بھی دھونا جو ہے وہ وضو کے اندر فرض ہے، تو اس پر پانی بہہ جانا بھی ضروری ہے. تو اگر موٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنے گی تو ایسی صورت کے اندر وضو نہیں ہوگا، اس کو مٹانا ہوگا. اور اگر موٹی نہیں لگی ہوئی، جس طرح کریم وغیرہ کی طرح نارمل لگی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا اور اس کے لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کھلا چھوڑ دے تو شیطان پڑھ لیتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی کیا ایسا ہو سکتا ہے جائے نماز سے متعلق قرآن سے متعلق؟ شیطان تو دیکھیں قرآن نہیں پڑھتا. ہاں یہ ہے کہ قرآن پاک کو یوں کھلا چھوڑ کر چلے جانا، یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعظیم کے خلاف ہے. تو قرآن پاک کو جب تک پڑھنا ہے پڑھیں، اور جب رکھنا ہے تو بند کر کے اس کو کسی اونچے مقام پر رکھیں تعظیم کے ساتھ، تاکہ اس کی بے ادبی جو ہے وہ نہ ہو. یوں ہی جائے نماز ہے تو جائے نماز میں بھی لوگ ایک کونا موڑ دیتے ہیں، تو ایک کونا نہیں، اگر موڑنا ہے تو آپ مکمل ہی لپیٹ کر جو ہے وہ اسے رکھ دیں. باقی شیطان کے پڑھنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ درست نہیں، کھلی بھی رہے تو کوئی حرج اس میں جو ہے وہ حرج نہیں. مسجدوں میں تو صفیں جو ہے وہ بچھی ہوتی. ہاں مگر یہ ہے کہ اب جو مصلی ہوتے ہیں جن پر مکے مدینے کی جو ہے وہ نقش بنے ہوئے ہوتے تو اس کو لازمی اٹھا لیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کسی کے پاؤں پڑ گئے تو وہ بے ادبی ہونے کا شدید اندیشہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں کسی کمپنی کا. جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ کام مثال کے طور پہ دیتے ہیں کہ 10 کلومیٹر کام کرنا ہے آپ نے. اب ہمیں بیچ میں 10 کلومیٹر کے علاوہ بھی کچھ ایکسٹرا کام وہ کروا لیتے ہیں کہ یہ کام کر دو، یہ کام کر دو. یہ ہمارے اسکوپ میں نہیں ہوتا، لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں. اب ہم کلیم بھی نہیں کر سکتے. وہ کیا آیا اس طرح پیمائش کے اندر زیادتی کر کر وہ کام کے پیسے اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ کہ 10 کلومیٹر کے ساتھ 100 میٹر ایکسٹرا کام ہم شو کریں 10 کلومیٹر کام، لیکن 100 میٹر ایکسٹرا شو کر کے ہم اپنے کام کو جو ایکسٹرا کام کیا اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ جی حضرت، پہلی بات یہ ہے کہ طے شدہ سے زیادہ کروانا جی، اور پھر ایڈجسٹ کرنا دوسرا کا اپنی طرف سے. اولاً تو اگر آپ کسی سے کوئی بھی کام کروا رہے ہیں، اچھا طے شدہ سے ہٹ کر کام کروانا اگر پیسوں کے ساتھ بھی ہو نا تو بھی سامنے والے کی رضامندی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جناب پیسے تو دے رہا ہوں نا میں تمہیں، تو لہٰذا کام تو کرو تم، بھلے میں تمہیں زیادہ دے رہا ہوں. تو بھائی اس نے آپ کے ساتھ جو طے کیا ہے اس طے کے علاوہ پر بھی مزید پر بھی طے ہونا ضروری ہے، دونوں طرف سے رضامندی جو ہے وہ ضروری ہے. یہ ملازمت میں آتا ہے کہ جناب اوور ٹائم جو ہے وہ لگانا ہے، تو اوور ٹائم جو ہے وہ فقط یہ نہیں کہ مالک کے آرڈر پر اوور ٹائم لگے گا، بلکہ جو شخص کام کر رہا ہے اس ملازم کی بھی رضامندی اس میں ضروری ہے. جبھی اوور ٹائم کی جو ہے وہ اجازت ہوگی. اگر کوئی جبراً اوور ٹائم لیتا ہے اگرچہ پیسے دے کر لے رہا ہے تو اس کا ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جہاں تک دوسرا ان کا سوال ہے کہ جناب ہم اس کو شو کریں، تو یہ بات تو یہ خود بھی بہتر جانتے ہوں گے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ کو اس کے جھوٹ بولنا پڑے گا. آپ کو اس کی جو میجرمنٹ کرنی پڑے گی اس کے اندر آپ کو جھوٹ بول کر غلط چیز بتانی پڑے گی، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا. تو یہ جائز ہرگز نہیں ہے. آپ کو جو کام کہا جا رہا ہے آپ کو سمجھ آتا ہے مفت میں کرنا تو آپ مفت میں کر دیں، نہیں سمجھ آتا تو آپ اجرت کی بات کر لیں. تو اب یہ کہ بعض معاملات کے اندر بندہ مجبور ہوتا ہے کہ یار کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں جھوٹ بول کر لینے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، وضاحت کر دی جائے اس کے مطابق پھر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، حج یا عمرے کے لیے 1 سال پہلے جو پیسے بھرتے تو ان میں کمی کر دینا، یعنی جو 1 سال پہلے پیسے بھرے، جیسا ابھی جو ریٹ ہے سمجھ لیجیے 40,000 روپے عمرے کا، لیکن جو 1 سال اگر پہلے کے بھریں گے اگر آپ تو یہ اس کے 25,000 روپے لوگ لیتے. تو یہ درست ہے اس طرح لینا؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں کئی صورتوں پر مشتمل ہے اور اکثر اس کے اندر جو ہمیں دیگر کالز دارالفتہ اہل سنت میں موصول ہوتی ہیں اور اس میں جو ڈیٹیلز ہم معلوم کرتے ہیں اس کے اندر کئی صورتوں کے اندر تو یہ ناجائز صورت ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ پیکج سیل آؤٹ کرنا، ایک یہ ہے کہ بطور قرض جو ہے وہ آپ ہمیں قرض دے دیں اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ مہنگی چیز جو ہے وہ دے دیں گے. تو مثلا وہ پیکج جو ہے وہ 50,000 کا ہے لیکن آپ 25,000 ہمیں قرض دے دیں، 1 سال کے بعد ہم آپ کو 50,000 کے پیکج پر بیچ دیں گے. تو یہ قرض سے ہی نفع اٹھانا ہوا. قرض سے نفع اٹھانا یہی نہیں کہ 50,000 روپے کیش میں ہی دیے جائیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی سروسز بھی آپ کو قرض کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ دی جا رہی ہیں تو وہ ناجائز ہی ہوگا اور سود ہوگا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو اب خاص جو کنڈیشن جو صورت بنے کہ کس طور پر وہ کر رہے ہیں، ٹکٹس کے کیا ریٹ ہیں، پیکج کیا دے رہے ہیں، پیکج کس اعتبار سے دے رہے ہیں، ان تمام باتوں کی وضاحت کے بعد ہی جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے ایک صورت بیان کر دی جو عموماً ہوتی ہے کہ وہ جو صورت قرض کی بنے گی تو اس میں قرض پر جو نفع مشروط ہوگا وہ سود ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. الحمدللہ ہم نے آج عقائد کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کی، معلومات حاصل کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بدھ کے دن 2 سلسلے براہ راست نشر کیے جاتے ہیں. ایک سلسلہ تو آپ نے ابھی ملاحظہ کیا اور انشاءاللہ دوسرا سلسلہ روزانہ کی طرح انشاءاللہ 7:10 پر شام 7:10 پر پاکستانی اوقات کے مطابق براہ راست نشر کیا جائے گا. اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.